بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا والا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بتفضل منا انکا حمید المجید۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی نبینا و سیدنا و مولانا امام المرسلین و خاتم النبین محمد المصطفیٰ بالقاسم۔ اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہم والصلاة والسلام علی عزتہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاندان حالات زمانہ سے نہایت سرگرداں، حیران و پریشان تھا، جیسا کہ فطری کمزوری کا تقاضا ہے۔ دعائیں مانگتا، جس کسی سے کسی پہنچے ہوئے کی سنتا، بغیر تحقیق اس کی طرف حاجت براری کے لیے بڑھتا، مزاروں پر جاتا، صاحب مزار سے شفاعت اور مدد مانگتا۔ کچھ کامیابی حسب دل خواہ نہ ہوتی، کبھی اس بزرگ کبھی اس بزرگ کی چوکھٹ کھٹکھٹاتا، مگر مراد نہ پاتا۔ دعویٰ یہ تھا کہ محمد و آل محمد سے محبت رکھتا ہے، مگر دروازہ دوسروں کا کھٹکھٹاتا، وسیلہ بناتا، آقاؤں کو چھوڑ خادموں کے پیچھے پھرتا، امام زندہ کا انتظار تھا، مردہ لوگوں سے باتیں کرتا، پہچانتا خود کو نہ تھا، بد دل سب سے ہوتا۔ ایک دن صاحب خانہ کو ضروری حاجات کے لیے ایک مناسب رقم کی ضرورت تھی۔ ہر ممکن ذریعے کے بعد بھی خاطر خواہ جواب کہیں سے نہ ملا تو پریشان جان کو ہلکان کرنے کی سوچی۔ بیوی بچے سراسیمہ مجبور و ناچار کچھ مدد نہ کر سکتے تھے، سوائے جلی کٹی کہنے کے۔ بیوی کہنے لگی، بس جی دیکھ لیا کہ ہمسائی نہ اللہ کو مانے، نہ بزرگوں کو، نہ فقیروں کو، مگر پھر بھی دن رات ترقی کر رہی ہے۔ اور اسی طرح کی دوسری باتیں کرنے لگی۔ ہمیں دیکھو، سب کو مانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی بس اللہ کا شکر ہے۔ میں کہوں چھوڑو یہ نمازیں، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ ان دونوں میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ سو گئے۔ خواب میں زوجہ نے کیا دیکھا کہ اس کا شوہر کہیں باہر جانے کی تیاری میں ہے، زیادہ راہ کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ سوچتی جاتی ہے کہ جاڑے کا موسم آ رہا ہے، میاں کے پاس کوئی گرم کپڑا بھی نہیں جو ساتھ لے جائے۔ ہمسائی کا شوہر بھی باہر جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ بہت بھاری بستر ہے، بہت بڑا صندوق ہے۔ دل میں سوچتی ہے کہ خدا تو ایسو ہی کا ہے۔ ہم مولا سے کہتے کہتے تھک گئے، لیکن انہوں نے بھی دعا نہیں کی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ آواز آئی، کس مولا سے کہا تھا؟ کبھی اپنے امام کو بھی پکارا تھا یا صرف مٹی کے ڈھیروں سے ہی کہتی تھی؟ پیروں فقیروں کو پکارتی تھی، اپنے امام کو بھی بلایا تھا؟ پھر تیرے مولا تیری مدد کو نہ آتے تو بات تھی، شکوہ بھی درست اور شکایت بھی بجا۔ آج تو امام خود تیرے گھر میں ہے اور تو دنیا کے دھندوں میں گری ہوئی ہے اور دنیا کی باتیں کر رہی ہے۔ یہ بھی نہ ہوا کہ اٹھ کر سلام کر لیتی۔ نگاہ جو اٹھائی تو کیا دیکھتی ہے کہ رہائش کے کمرے میں خوب روشنی ہو رہی ہے۔ ناشتہ وہیں پر چھوڑ دوڑی اور کمرے میں پہنچی۔ دیکھا کہ ایک نوجوان، نورانی چہرہ، سیاہ امامہ پہنے، باوقار پرجلال تشریف فرما ہے، جن کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل نکل کر سارے کمرے کو منور کر رہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ غیر سمجھ کر جھجکی، وہ مسکرائے اور فرمایا، جھجکو نہیں، آ جاؤ، میں تمہارا وہی امام ہوں جس کا تم کو انتظار تھا اور جسے تم نے نہیں بلایا، ہم خود ہی آ گئے۔ بی بی، امام کو پہچانو، اس چمک کی طرف مت بڑھو جس کو تم نہیں جانتی۔ زندہ رہبر کو چھوڑ کر آگے گئے ہوئے راہ رواؤں کو رہنما نہ سمجھو۔ تمہیں خدا نے 14 ہادی دیے، جن میں سے 13 بظاہر اس دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا میں پہنچے ہوئے ہیں، 14واں تمہارے سامنے ہے، کہو کیا کہتی ہو؟ عورت قدموں میں جا بیٹھی، خفت کی وجہ سے رقت طاری تھی،
اس نے کہا مولا بھول تھی، خطا تھی، اس کو معاف فرمائیے اور اللہ سے میرے حالات سنورنے کی دعا کریں۔ دیکھیں نا یہ سفر پر جا رہے ہیں اور کچھ سامان نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ رحیم ہے، رازق ہے، سمیع ہے اور متی ہے۔ یہ سفر کی بات تو تم خواب میں دیکھ رہی ہو، زندگی بھی ایک سفر ہے۔ اب اٹھو، 2 رکعت نماز اس حاجت روا کے شکرانے کی پڑھو اور یہ خواب سب کو سناؤ، تمہاری سب مشکلیں حل ہوں گی۔ عورت کی آنکھ کھل گئی، اٹھی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، خاوند اور بچوں کو خواب سنایا اور امام زمانہ کا واسطہ دے کر بمے پنجے تن کے توسل کی دعا کی۔ خاوند جب اپنے کام پر پہنچا تو اسے امید کے خلاف بہت سی رقم منافع کی ملی اور ان کے سب کام خدا نے باعزت و آبرو پورے کیے۔ جب کبھی کوئی مشکل پڑتی وہ بجائے ادھر ادھر کے یہ معجزہ اسی طرح پڑھتی اور دعا کرتی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ معجزہ میرے فادر نے لکھا تھا، یہ ان کی ڈائری میں سے میں نے اسی طرح محفوظ کرنے کے لیے ریکارڈ کیا ہے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اور یہ معجزہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ بڑا نایاب معجزہ ہے۔